نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 3159 کتاب الجزیہ والموادعہ۔ قال حدثنا الفضل بن یعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقی قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين۔ جبیر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو بڑے بڑے شہروں میں مشرکین سے جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ امصار مصر کی جمع ہے، اور مصر ویسے تو وہ ایک پراپر کنٹری بھی ہے نا، لیکن ویسے بڑے شہر کو کہتے ہیں، مین شہر کو کہتے ہیں۔ فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ فَقَالَتْ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھ سے، یعنی ہرمزان کو کہا کہ میں تجھ سے اپنی جنگی کارروائیوں کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں۔ قال نعم اس نے کہا بالکل ٹھیک، بہت خوب۔ مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمین تو ہرمزان نے جو مشورہ دیا ہے، جو ایڈوائس دی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی مثال، یعنی ان ملکوں کی مثال اور جو اس میں ہیں لوگوں میں سے اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ مثل طائر لہ رأس ولہ جناحانی ولہ رجلانی وہ ایک پرندے کی سی مثال ہے جس کا ایک سر ہے، دو پر ہیں اور دو پاؤں ہیں۔ فَإِن کُسِرَ تو اگر توڑ دیے جائیں یا اکھاڑ دیے جائیں، احد الجناحینی دونوں میں سے ایک پر، نہضت الرجلانی بجناحن تو پھر بھی وہ اگر اس کے دو پروں میں سے، دو بازوؤں میں سے ایک بازو توڑ بھی دیا جائے تب بھی اس کے دونوں پاؤں اور سر کھڑے رہیں گے۔ بجناحن والرأس یعنی پھر وہ کھڑا رہے گا، رجلان دو پیروں پر اور اپنے سر پر، اور ایک اس کا پر بھی باقی ہوگا۔ فَإِن كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ اور اگر اس کا دوسرا بازو یا دوسرا پر توڑ دیا جائے، نہضت الرجلانی والرأس یعنی دوسرا بھی اگر پر توڑ دیا تو پھر بھی دونوں پاؤں بھی باقی رہیں گے اور سر بھی باقی رہے گا۔ وَإِن شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ پھر اس نے کہا ہرمزان نے کہ لیکن اگر سر کچل دیا جائے تو نہ پاؤں کچھ کام کے رہیں گے اور نہ بازو اور نہ سر، یعنی سر تو رہے گا ہی نہیں تو پاؤں بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے اور بازو بھی نہیں رہیں گے۔ فالرأس کسرا تو پھر ہرمزان نے کہا کہ ان دشمنوں کا سر کسرا ہے، یعنی سب سے بڑی جو مرکوز ایک تم لوگوں کی اس وقت دشمن طاقت ہے وہ کسرا ہے۔ والجناح قیصر اور جو بازو ہے وہ کیسر ہے۔ والجناح الآخر فارس اور دوسرا بازو فارس ہے۔ فمر المسلمین تو آپ مسلمانوں کو حکم دیں فَلْيَنْفِرُوا إِلَىٰ کسرا کہ وہ کسرا کی طرف کوچ کریں۔ وقال بکر وزیاد جمیعا عن جبیر بن حیۃ فندبنا عمر واستعمل علینا النعمان بن مقرن تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جمع کیا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ حتی اذا کننا بارض العدو یہاں تک کہ جب ہم پہنچ گئے دشمن کی سرزمین میں، خرج علینا عامل کسرا تو کسرا کا جو ترجمان ہے وہ نکلا ہمارے سامنے آیا، فی 40,000 40,000 فوج لے کر۔ فقام ترجمان فقال
تو کھڑا ہوا ترجمان اور کہنے لگا، یعنی لینگویج ٹرانسلیٹر، لیکلمنی رجل منکم، تم میں سے کوئی آدمی آگے آئے اور مجھ سے بات کرے۔ فقال المغیرۃ، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سل عما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ قال ما انتم، اس نے کہا تم ہو کون، یعنی ایک تحقیر کے انداز سے اس نے یہ کہا۔ قال، تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نحن اناس من العربی، ہم عرب لوگ تھے، کننا فی شقاء شدید و بلاء شدید، ہم سخت بدبختی اور انتہائی مصیبت کا شکار تھے۔ نمس الجلد والنوا من الجوع، ہم چوس لیا کرتے تھے کھالیں، لیدرز اور گٹھلیاں بھوک کے مارے۔ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، اور ہم اونٹ کی اون اور بکریوں کے بالوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، اور ہم عبادت کیا کرتے تھے درختوں اور پتھروں کی۔ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، تو اس اثناء میں کہ ہم اس طرح اس حال میں تھے، اذ بعث رب السماوات ورب الارضین تعالی ذکرہ وجلت عظمتہ۔ سبحان اللہ، کیا فصاحت ہے میدان جنگ کے اندر، کہ اس اثناء میں کہ ہم اس حال پہ تھے تو اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کے رب، جس کی کہ بہت ہی عظمت جلیل ہے اور جس کا ذکر بہت بلند ہے، اس نے بھیجا الینا نبیًا، ہماری طرف ایک نبی، من انفسنا، ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے، نعرف اباہ و امہ، ہم پہچانتے ہیں اس کے باپ اور ماں کو۔ فامرنا نبینا رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم دیا ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے جو ہمارے رب کا رسول تھا، ان نقاتلکم، کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ قتال کریں، حتی تعبدوا اللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم لوگ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، او تؤدوا الجزیہ، یا پھر تم لوگ جزیہ دو۔ وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم، تو انہوں نے کہا کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پروردگار کا یہ پیغام ہمیں پہنچایا کہ جو کوئی ہم میں سے مارا جائے وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں پہنچ جائے گا جو اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، اور جو شخص ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔ فقال النعمان، تو جب مغیرہ رضی اللہ عنہ اپنی بات مکمل کر چکے تو نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے کہا، ربما اشہدک اللہ مثلہا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یندمک ولم یخزک، کہ نعمان بن مقرن نے کہا کہ تم تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی موقع پر شرمندہ یا ذلیل نہیں کیا ہے۔ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن میں نے بھی اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہمراہ قتال کیا ہے۔ کان اذا لم یقاتل فی اول النہار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اول وقت میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، انتظر حتی تحب الارواح وتحضر الصلوات، اور آپ انتظار فرماتے یہاں تک کہ ہوائیں چلنے لگتیں اور نماز کا وقت قریب آ جاتا۔ تو یہاں پر بیسکلی بات یہ ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ جو ترجمان تھا کسریٰ کا، اس سے بات کرنے کے بعد فوراً جنگ چھیڑنی چاہی تھی، تو نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تھا کہ فوراً جنگ نہیں چھیڑنی، اور یہی موادعہ ہے۔ دراصل حدیث یہاں پر اس لیے ہے کہ موادعہ کیا ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو ڈیلے کرنا، کیونکہ اسلامی قتال کا مقصد نہ جزیہ کلیکٹ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی جغرافیکل باؤنڈریز کو اسٹریچ کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں، انسانوں کی بندگی کو ختم کر کے۔ اور آپ دیکھیں کہ اصل میں تو ہر نبی کی ہی جو تعلیم ہے اس کا یہی خلاصہ رہا ہے، یہی ایسنس رہا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر بھیجا تھا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔
اور اس کو اللہ کی بندگی میں لے کر آؤ اور اس سے نرم طریقے سے بات کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے یا وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے. تو لہٰذا نعمان بن مقرن کا جو یہ قول ہے مغیرہ بن شعبہ سے کہ میں تو جلد بازی سے کام نہیں لوں گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کروں گا اور ہواؤں کے چلنے پر زوال آفتاب کا انتظار کروں گا تاکہ اس اتباع کے سبب ہمیں کامیابی نصیب ہو. تو یہ موادعہ ہے. یہ جو نعمان بن مقرن نے انتظار کیا ہے یہ موادعہ ہے. باب اذا وادع الامام ملک القریۃ هل یکون ذلک لبقیتہم. جب امام کسی ملک کے بادشاہ سے صلح کر لے تو کیا یہ صلح تمام رعایا سے ہوگی؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي بغلة بيداء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں حصہ لیا. اس دوران ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر تحفہ دیا تو آپ نے بھی اسے ایک چادر خلعت پہنائی، نیز آپ نے ان کا بحری علاقہ اسی کے نام لکھ دیا. اب یہاں پر ایک تو امام بخاری یہ حدیث یہاں پر اس لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بادشاہ کی مصالحت تمام رعایا کی مصالحت ہوگی، اور ہو بھی یہی رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کہ جب ڈیلیگیشنز آتے تھے تو ان کے کچھ سردار آتے تھے اور آ کر وہ اسلام قبول کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس اب پیچھے پورے کا پورا قبیلہ انہی کے پیچھے چلے گا اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. مدینہ میں سارے کے سارے قبائل کا ایک ایک فرد تو نہیں آتا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن جوک در جوک قبائل در قبائل مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے. اس حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تحفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرمایا. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہدیہ جب ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے قبول نہ فرمایا. اب ان دونوں میں سچویشنز میں فرق ہے. ایک سچویشن یہ ہے کہ جب ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کو ان کے کام سے روکنے کے لیے تحفے بھیج رہی ہے، دین کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کے لیے تحفہ دینا غرض تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تحفہ دیا گیا تو یہ ایک ڈپلومیٹک جسچر تھا اور ان لوگوں کے پاس آپشن موجود تھا جزیہ دینے کا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا وہ تحفہ. باب الوساطی بأہل ذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے تحت آنے والوں سے اچھا سلوک کرنا. وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْإِلُّ الْقَرَابَةُ. ذمہ کے معنی عہد اور ال کے معنی قرابت کے ہیں. قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت جویریة بن قدامة التمیمیة قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قلنا. جویریہ بن قدامہ تمیمی سے روایت ہے کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اوصنا یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. قال، تو انہوں نے فرمایا، اوصیکم بذمت اللہ فإنہ ذمت نبیکم ورزق عیالکم، کہ میں تمہیں اللہ کے عہد کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کو پورا کرو کیونکہ وہ تمہارے نبی کا عہد اور تمہارے بال بچوں کا رزق ہے. تو اہل ذمہ سے ان کی حفاظت کے عوض جو جزیہ حاصل ہوتا ہے، اہل ذمہ کون ہوتے ہیں؟ ذمی یعنی مائنورٹی نان مسلمز کی جو مسلمانوں کے زیر نگین ہو، تو وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ان کی ضروریات پر صرف ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذمہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اسے خوش اسلوبی سے پورا کرنا تھا. ایک روایت میں ہے انہیں ان کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہ دو،
سو اس روایت کا تقاضا ہے کہ اہل ذمہ سے جزیہ اتنا ہی وصول کیا جائے جتنی کہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ باب ما اقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین وما وعد من مال البحرین والجزیۃ ولمن یقسم الفیء والجزیۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحرین سے جاگیریں دینا، نیز بحرین کی آمدنی اور جزیے سے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کرنا، اور مال فے اور جزیہ کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب مال فے اور جزیہ دونوں مال غنیمت سے بالکل فرق ہیں۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن یحیی بن سعید قال سمعت انس قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لیکتب لہم بالبحرین۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ ان کے لیے لکھ دیں۔ فقالو، تو انصار نے عرض کی، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، حتی تکتب لاخواننا من قریش بمثلھا، ہم اس وقت تک بحرین کی جاگیریں نہیں لیں گے جب تک کہ آپ بالکل اسی طرح کی ہمارے مہاجرین، ہمارے قریشی جو بھائی ہیں ان کو بھی لکھ نہ دیں۔ فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذاک لہم ما شاء اللہ علی ذالک، یہ تو ان کے لیے اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ یقولون لہو، تو بہرحال وہ انصار جو ہیں وہ آپ سے یہ عرض کرتے رہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، تم لوگ میرے بعد بہت ترجیحات دیکھو گے، یعنی آج جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو، بعد میں تم لوگ اپنے اوپر بہت ترجیحات دیکھو گے، یعنی دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر، قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو۔ بہرحال یہاں پر حدیث امام بخاری اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایک جو حاکم وقت ہے یہ اس کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کوئی جاگیریں کسی کو دے دے یا کسی کو نہ دے اور کسی کو دے یا برابر کی تقسیم کرے، جو بھی وہ سمجھے بہتر وقت کی ضرورت کے مطابق تو وہ کر سکتا ہے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنی روح بن القاسم عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی لو قد جاءنا مال البحرین قد اعطیتک ہکذا وہکذا وہکذا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر ہمارے پاس بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجاء مال البحرین، تو بحرین کا مال آیا، فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، من کانت لہ عند رسول اللہ عدۃ فلیأتنی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو، جس کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہو، فلیأتنی، تو وہ میرے پاس آئے، فأتیتہ، تو میں آپ کے پاس گیا، فقلت، تو میں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان قال لی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، لو قد جاءنا مال البحرین لأعطیتک ہکذا وہکذا وہکذا، کہ جب بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ فقال لی، تو ابو بکر نے مجھے کہا رضی اللہ عنہ، احثو، کہ لپ بھر لو، فحثوت حثیتاً، تو میں نے لپ بھر لی، فقال لی عدھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو گن لو، عدھا، اس کو گن لو، فعددتها، تو جب میں نے اس کو گنا، فاذا ہی 500، تو وہ 500 تھے، فآتانی 1500، تو پھر انہوں نے مجھے 1500 دیے، یعنی مزید 500 کر کے اور دیے، وہ 3 ہاکذا ہاکذا و ہاکذا کو پورا کیا انہوں نے، 500 + 500 + 500۔ وقال ابراہیم بن طہمان عن عبد العزیز بن صہیب عن انس اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین فقال انثروه فی المسجد۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا. اب آپ دیکھیں پچھلی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں بھی دوں گا، اور مال نہ آیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا. اور یہاں کیا ہے کہ مال آیا اور آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو، یعنی ہر سال آتا تھا نا. تو یہ جس سال آنے کی بات ہے اس کی بات ہے، اور یہ جس سال جو اویٹڈ تھا جس سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو پچھلی حدیث اس کے حوالے سے تھی. تو جب مال آیا تو آپ نے فرمایا انثروہ فی المسجد، اسے بکھیر دو مسجد میں. فکان اکثر مال اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ العباس فقال، یہ مال ان اموال میں سے تھا جو کثیر مقدار میں تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آئے ان میں سے یہ بڑا کثیر مال تھا. اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آتنی مجھے دیجئے، انی فادیت نفسی و فادیت عقیلا، میں نے فدیہ دیا تھا اپنا بھی اور میں نے فدیہ دیا تھا عقیل کا بھی. یہ غزوہ بدر کی بات ہے. فقال خذ، اور یہ بات پیچھے گزر بھی چکی ہے، سیرت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لیجئے، یعنی آپ نے کوئی گنتی نہیں بتائی، کچھ نہیں، آپ نے فرمایا خود ہی لے لیجئے. فحثا فی ثوبہ، تو وہ بھرنے لگے اپنے کپڑے میں. ثم ذهب یقلہ فلم یستطع، تو پھر جب انہوں نے اسے اٹھانا چاہا، یہ جو یقلہ ہے یہ قلی جو ہوتا ہے نا جیسے سامان اٹھانے والا، تو اس طرح انہوں نے سامان اٹھانا چاہا تو ان سے اٹھایا نہ گیا، وہ گٹھڑی انہوں نے اتنی زیادہ بھر لی سامان سے. فقال اؤمر بعضهم یرفعہ الیہ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی صحابی کو حکم دیں کہ وہ اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم. قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. قال فرفعہ انت علیہ، تو عباس رضی اللہ عنہ نے ابھی تک ریلائز نہیں کیا. وہ کہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کہ چلیں پھر آپ مدد کر دیں میری، وہ چچا تھے، یہ بھتیجے تھے، اور ان کا ایک تھا ان کے اوپر استحقاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، یعنی میں بھی نہیں کروں گا. فنثر منہ ثم ذهب یقلہ فلم یرفعہ، تو پھر عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ گٹھڑی میں سے نکال دیا، کم کر دیا، پھر اٹھانے کی کوشش کی، پھر بھی نہ اٹھا سکے. فقال، تو پھر دوبارہ کہا فمر بعضهم یرفعہ علیہ، کسی کو حکم دے مجھے ذرا اٹھوا دے. قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. قال فرفعہ انت علیہ، تو انہوں نے کہا عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آپ خود ہی پھر میری ہیلپ کر دیں. قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فنثر منہ ثم احتملہ علی کاہلہ ثم انطلق، پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اس گٹھڑی میں سے کچھ مال نکالا، تب کہیں جا کر اسے کندھے پر اٹھا سکے اور لے کر جانے لگے. فما زال یتبعہ بصرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کو فالو کرتی رہی جب تک وہ نظر آتے رہے. حتی خفی علینا، یہاں تک کہ وہ چلتے 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 نظروں سے اوجھل ہو گئے. عجبا من حرصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیکھ رہے تھے آپ؟ تعجب کرتے ہوئے ان کے حرص پر. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثم منہا درہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک کہ وہاں ایک درہم بھی باقی رہا. تو یہ دنیا جو ہے اس سے انسان کبھی بھی پر نہیں ہوتا، انسان کو ہمیشہ اور سے اور کی خواہش اور طلب رہتی ہی رہتی ہے. تو انسان کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنا اس کے اٹھانے کے بس میں ہو. جب خاص طور پر اس طرح کوئی مل رہا ہو، کوئی فری ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہو، تو بعض اوقات جو یہ فری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ مال مفت دل بے رحم والا انسانوں کا اس کے ساتھ سلوک ہو جاتا ہے. تو بس اپنی ضرورت کی چیز لیں اور جو آپ کے کام کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ وہ کوئی اور اس کو استعمال کر لے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مناقب ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانی طبائیں کتنی فرق ہوتی ہیں، طبیعتیں فرق ہوتی ہیں. کسی کو مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے دوسرے سے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسان جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ انسان نہیں ہے. البتہ اس کو اس مال میں سے اس کا مال کا حق نکالنا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ دینا، صدقات دینا،
اور وہ تو ان صحابہ کرام کی زندگیاں ان کی اگزامپل سے بھری پڑی ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ وہ 2 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ پے کر دیا کرتے تھے۔ باب اسم من قتل معاہدا بغیر جرم، کسی ذمی کو ناحق قتل کرنے کا گناہ۔ قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاہد عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من قتل معاہدا، جس کسی نے کسی عہد والے کو قتل کیا، ذمی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب حدیث میں ناحق کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن شریعہ جو ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قتل ناحق کے لیے ہی یہ بات کہی جائے گی، قتل ناحق کے بغیر یہ بات نہیں کی جائے گی۔ اچھا، دوسرے ایک اور چیز جو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا؟ تو ایک اور حدیث ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ تو اس پر ایک بیعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی ہے، تو وہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل اولاد نہیں کرو گے، اور کوئی بہتان اپنے ہاتھوں پیروں کے آگے تراش کے نہیں لاؤ گے، یعنی جیسے کوئی اللیجیٹمیٹ بچہ جو ہے وہ نہیں بناؤ گے دنیا میں، اور معروف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو کوئی ان چیزوں میں سے کوئی کام کرے گا تو اس کو اگر دنیا ہی میں سزا مل گئی تو یہ اس کا کفارہ ہوگا، اور پھر اگر دنیا میں کسی نے ایسا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا تو بس پھر اب یہ اللہ کے اوپر ہے کہ چاہے تو اس کو معاف کرے اور چاہے تو اس کو سزا دے، اور اس پر ہم نے بیعت کی۔ تو بعض جو شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر اتنی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں جن پر بیعت کی صحابہ کرام نے، ان میں اگر ذمی کے قتل کی بات نہیں ہے تو پھر یہ خلود فی النار کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، خوشبو نہ پا سکنے کا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار لم ارہما، 2 میری امت کے گروہ ہیں جو اہل النار ہیں، آگ والے ہیں، جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں جیسے کوڑے ہیں اور جو لوگوں کو مارتے ہیں، یعنی ظالم حکمران۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہیں، مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور سر ان کے ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ، یا جیسے یعنی ہامپ کی طرح اوپر، ہیئر سٹائل بڑا پرومیننٹ۔ لا يدخلن الجنہ، نہیں وہ داخل ہوں گی جنت میں، ولا یجدن ریحہا، اور نہیں وہ پائیں گی اس کی خوشبو، وان ریحہا، جبکہ خوشبو اس کی لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا، آ رہی ہوگی اتنی دور اور دور سے۔ تو یہاں پر بھی یہ مراد نہیں ہے کہ یہ خواتین بھی خلود فی النار کی حقدار ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یا اپنی مرضی سے یا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور یا گناہ کی سزا دینے کے بعد ان کو نکال لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 50,000 سال کا روز محشر ہے اس میں کیونکہ فرق سٹیجز ہیں، اور کبھی کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی کوئی سچویشن ارائز کرے گی، کبھی کوئی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یا جنت میں جانے والوں کو جنت کی خوشبو سنگھوائیں، جبکہ وہ 40 سال کی مسافت تک وہ پھیل رہی ہوگی، اس وقت یہ لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ باب اخراج الیہودی من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب یعنی حجاز سے نکالنا۔ وقال عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرکم ما اقرکم اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس وقت تک رہنے دوں گا جب تک تمہیں اللہ رکھے گا۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی المسجد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ ہم تھے مسجد میں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو آپ نے فرمایا انطلقوا الی یہود، چلو یہود کی طرف چلیں۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا الی یہود فخرجنا حتی جئنا بیت المدراس، تو ہم نکلے یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے بیت المدراس۔ بیت المدراس ان لوگوں کا وہ ایک کمیونٹی سینٹر جہاں یہ لوگ تعلیم و تعلم کیا کرتے تھے، ان کے ریبائز وغیرہ سب۔ فقال اسلموا تسلموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ سلامتی سے رہو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، اور میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں۔ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، تو تم میں سے کوئی اپنا مال و اسباب اگر پاتا ہے تو اسے فروخت کر دے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر نہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے۔ یہ جو لا ہے نا، رول ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ تب بھی قائم تھا، یہ آج بھی قائم ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہی اصول قائم رہے گا، زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور اسی اصول کے تحت مسلمانوں نے قتال فی سبیل اللہ کیا ہے کہ تاکہ جو لوگ انسانوں کی بندگی میں جکڑے ہوئے ہیں، ایران اور روم وغیرہ میں جو غلامی کی ایک داستانیں ظلم کی رقم ہو رہی تھیں غلامیوں میں، ذہنی غلامی کیا، فزیکل بانڈڈ لیبرز کیا، تو ان کو لوگوں کو اس سے رہائی دلا کر اللہ کا بندہ بنانا۔ اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی جاتے تھے، یہ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق میں فوجیں لے کر گئے تھے، اور وہاں پر ان کا یہی تھا کہ جب جو علاقہ فتح ہو جاتا تھا نا، تو وہاں کی جو رعایا ہے وہ حسن سلوک اور ایک وہ جو رائٹس ملتے تھے اور جو ایک رہائی ملتی تھی ایک اس خوف سے اور اس ایک شکنجے سے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اور ان میں سے کئی لوگ جو ابھی مسلمان خود نہیں بھی ہوئے ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے جاسوس کا کام کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اس طرح پورا ایک نیٹ ورک بن جاتا تھا مسلمانوں کے، ایک علاقے سے دوسرے سے تیسرے علاقے میں جاتے جاتے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ انسانوں کے کسی بھی غلامانہ جو ایک ٹرنی والی رجیم ہے اس کے اندر رہے۔ قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عیینۃ عن سلیمان بن ابی مسلم الاحول سمع سعید بن جبیر سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے ابن عباس کو یہ کہتے سنا، جمعرات کا دن، جمعرات کا دن کیا دن تھا، یعنی کتنا وہ ہولناک تھا۔ ثم بکا، پھر وہ رو پڑے،
حتی بل دمعہ الحصا، یہاں تک کہ گیلی ہو گئی نیچے جو کوئی کنکریاں اور کوئی پڑی ہوئی تھیں ریزے، یہ جو چھوٹی چھوٹی پیسز ہوتے ہیں سٹونز کے، تو وہ بھی گیلے ہو گئے۔ قلت یا ابن عباس، میں نے کہا اے ابن عباس، ما یوم الخمیس، یوم الخمیس کیا تھا، جمعرات کا دن کیا تھا؟ قالا، تو کہنے لگے اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت سنگین ہو گئی تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا تھا اوتونی بکتف اکتب لکم کتابا، کوئی شانے کی ہڈی لے آؤ، میں کوئی چیز لکھوا دوں تم لوگوں کو، لا تدلوا بعدہ ابدا، جس کے بعد تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فتنازعوا، تو لوگ باہم جھگڑنے لگے، ولا ينبغي عند نبی تنازع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنا حالانکہ ان کا حق نہیں تھا، ان کو نہیں جھگڑنا چاہیے تھا۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا ما لہ اہجرا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا آپ دنیا سے ہجرت فرما رہے ہیں؟ استفہموہ، تو لوگوں نے یعنی سوال کرنا چاہا، اچھی طرح آپ کی بات کو سمجھو، یعنی ایک دوسرے کو کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا سے جانے لگے ہیں، ان کی بات کو اچھی طرح سمجھو۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ ذرا تھوڑا سا شور مچا تو آپ نے فرمایا ذرونی، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، تو جس چیز میں میں ہوں اس وقت، جس حال میں میں ہوں، وہ اس حال سے اچھا ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یعنی تم لوگ چاہتے ہو کہ میں صحتیاب ہو کر تم لوگوں کے درمیان ہی رہوں، لیکن میں اب جس چیز کی طرف پروسیڈ کر رہا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس چیز کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو۔ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، تو آپ نے 3 امور کا حکم دیا۔ قال، فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، وَأَجِیزُ الْوَفْدَ، اور اجیزو جو ہے یہ ایک طرح سے اس کا معنی ہے اکرمو، کہ جو کوئی وفد آئیں، ڈیلیگیشنز آئیں تو ان کی تکریم کرنا، ان کو عطیات دینا، جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔ وَأَجِیزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِیزُهُمْ، اور دوسرے ممالک سے آنے والے وفود کو عطایا دینا، یعنی ہدیات دینا، جیسے میں انہیں عطایا دیا کرتا تھا۔ وَالثَّالِثَةُ إِمَّا أَن سَكَتَ عَنْهَا، اور تیسری بات سے یا تو آپ نے سکوت فرمایا، وَإِمَّا أَن قَالَهَا، اور یا پھر آپ نے کوئی بات فرمائی ہو، فَنَسِيتُهَا، تو میں بھول گیا ہوں اسے۔ قال سفیان هذا من قول سلیمان، تو سفیان کہتے ہیں کہ یہ آخری مقولہ سلیمان راوی کا ہے۔ اب اس میں کچھ حضرات نے جو یہ بنا لیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھنے دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تھرسڈے کی بات ہے، اور پھر فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں، منڈے کو آپ کا وصال ہوا ہے، تو اس دوران کوئی بھی بات جو آپ نے فرمانی چاہیے آپ نے فرمائی، عین ممکن ہے کہ بس وہ یہی باتیں ہوں جو آپ نے لکھوانے کا سوچا، لیکن اس کے بعد انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بیان فرما دیا۔ اور یہ تو کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی چیز امت کی بھلائی کی تھی اور اللہ کے حکم کی طرف سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے اور آپ کے منصب نبوت کے خلاف ہے۔ باب اذا غدر المشرکون بالمسلمین هل یعفی عنہم، جب مشرکین مسلمانوں سے بدعہدی کریں تو کیا انہیں معاف کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ حدیث جو ہے نا یوم الخمیس والی، یہ بھی یہاں پر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں نا ان کی وجہ سے آئی ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما فتحت خیبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحفے میں دی گئی، ہدیے میں دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاتن، ایک بکری، فیہا سمن، اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمعوا لی من کان ہاہنا من یہود، یہاں جمع کرو میرے لیے ان سب یہودیوں کو جو موجود ہیں۔
فجمعوا تو ان سب کو اکٹھا کر کے لایا گیا لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال لہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انی سائلکم عن شیء میں تم لوگوں سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. فہل انتم صادقی عنہ کیا تم لوگ سچ بولو گے سچ سچ بتاؤ گے؟ فقالوا نعم تو انہوں نے کہا جی ہاں. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابوکم باپ کون ہے تم لوگوں کا؟ قالوا فلان انہوں نے کہا فلاں. فقال کذبتم آپ نے فرمایا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. بل ابوکم فلان تمہارا باپ فلاں ہے. قالوا صدقتا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. قال آپ نے فرمایا فہل انتم صادقی عن شیء ان سألت عنہ کہ کیا اچھا اب تم لوگ میں اگر کچھ پوچھوں تو سچ بتاؤ گے؟ فقالوا نعم یا ابا القاسم تو انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم. وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ کو ہمارے جھوٹ کی پہچان ہو جانی ہے جیسا آپ نے ہمارا اپنے باپ کے بارے میں ہمارے باپ کے بارے میں جھوٹ پہچان لیا. وہ ایک طرح سے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا. فقال لهم تو آپ نے فرمایا من اہل النار آگ والے کون ہیں؟ قالوا تو وہ یہودی بولے نکون فیہا یسیرن ہم کچھ دن تو دوزخ میں جائیں گے. ثم تخلفون فیہا پھر ہمارے بعد تم ہمارے جانشین ہو جاؤ گے دوزخ میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤوا فیہا تم ہی ذلیل خوار ہو کر پڑے رہو گے اس میں. واللہ اللہ کی قسم لا نخلفکم فیہا ابدا ہم کبھی بھی اس میں تمہاری جانشینی نہیں کریں گے. ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فہل انتم صادقی عن شیء ان سألتکم عنہ کیا تم لوگ سچ سچ بتاؤ گے ایک اور بات جو میں پوچھوں تم سے؟ قالوا نعم یا ابا القاسم تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں اے ابو القاسم. قال هل جعلتم فی هذه الشاة سما کیا تم لوگوں نے اس بکری میں زہر ڈالا؟ پکی ہوئی بکری لیم روسٹ کر کے بھیجا گیا تھا اور خوب زہر ملایا گیا تھا بیچ میں. قالوا نعم تو انہوں نے کہا جی ہاں. قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما حملکم علی ذلک کس چیز نے تمہیں یہ کرنے پر اکسایا؟ قالوا اردنا ان کنت کاذبا نستریح تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر تو آپ جھوٹے ہیں امپوسٹر ہیں نعوذ باللہ تو پھر ہم آپ سے راحت پا جائیں گے یعنی وہ زہر کھا لیں گے آپ اور کام تمام ہو جائے گا. وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ اور اگر آپ نبی ہوں گے تو پھر یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ ایک عورت کے ذریعے سے یہ منصوبہ ناپاک جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچایا گیا تھا اور یہ عورت مرحب یہودی کی بہن تھی جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا ابھی کے ابھی خیبر ہی میں اور اس عورت کا نام زینب بنت حارث تھا. اور اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے تو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس عورت سے جب پوچھا گیا تھا تو اس نے کہا تھا آپ کو کیسے پتا چلا تو آپ نے فرمایا مجھے اس بکری نے بتایا اس نے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا لیا اور پھر تھوک دیا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر گیا. اپنی وفات کے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ خیبر والا زہر میری رگے گردن کاٹ رہا ہے یعنی اتنی مجھے تکلیف دے رہا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس زہر کا اثر نہیں ہوا. اور ایک اور صحابی بشر بن برا رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ کھا لیا تھا وہ جب اس زہریلے گوشت سے وفات پا گئے تو پھر وہ عورت بشر رضی اللہ عنہ کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی اور انہوں نے اسے قصاص میں قتل کر دیا تھا. تو لہٰذا یہ بدعہدی تھی جو یہود نے کی اور اس کے بدلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو انتقام نہ لیا لیکن ایک صحابی کا جب انتقال ہوا تو پھر قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا گیا. باب دعاء الامامی علی من نکث عہدا عہد شکنی کرنے والوں کے خلاف امام کا بد دعا کرنا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت انس رضی اللہ عنہ عن القنوت قال قبل الرکوع. عاصم الاحول سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا قنوت رکوع سے پہلے ہے.
فقلت ان فلانا یزعم انک قلت بعد الرکوع، تو کہتے ہیں وہ راوی کہ میں نے عرض کی کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ رکوع کے بعد قنوت ہے. فقال کذبا، تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے غلط کہا ہے. ثم حدثنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر راوی کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، انہ قنت شہرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من بنی سلیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد قنوت کی تھی، یعنی قنوت نازلہ، جس میں آپ بنو سلیم کے چند قبائل پر بد دعا کرتے تھے. قال بعث 40 او 70 یشک فیہ، واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قراء کو مشرکین کی طرف بھیجا تھا، یعنی اس میں شک ہوا تعداد میں راوی کو. من القرائی، قراء میں سے، قرآن پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے لوگوں کو، نوجوان تھے یہ تقریباً سارے. الی اناس من المشرکین، مشرکین میں سے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا. فعرض لهم هؤلاء، تو ان لوگوں کا معاہدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لوگ دیے پڑھنے پڑھانے کے لیے. فقتلوہم، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے جو ایک لوگ تھے، 70 تھے لوگ، تو ان کو قتل کر دیا. وکان بینہم وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد، حالانکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد تھا، معاہدہ تھا. فما رأیتہ وجد علی احد ما وجد علیہم، تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی معاملے میں غمگین اور رنجیدہ نہیں دیکھا جتنا ان قراء کی شہادت پر آپ غمناک ہوئے. اور ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی. تو اس میں کچھ لوگوں نے تطبیق یہ کی ہے کہ آپ جو وتر کی قنوت ہے، روزانہ کی دعائے قنوت، وہ آپ پڑھیں رکوع سے پہلے، اور قنوت نازلہ آپ پڑھیں رکوع کے بعد. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بہرحال نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ حرم میں بھی جو وتر کی دعائے قنوت ہے وہ بھی رکوع کے بعد پڑھی جا رہی ہوتی ہے. واللہ عالم. باب امان النساء و جوارہن، عورتوں کا کسی کو امان اور پناہ دینا. قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الندر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانئ ابنت ابی طالب اخبرہ. ام ہانی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی کہتی ہیں، ذهبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، میں فتح والا جو سال ہے، کانکویسٹ ہوئی ہے، جب فتح مکہ ہوئی ہے، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. یہ حضرت علی کی بہن ہے، اور ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں مجھے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی عزیز اور محترم، لیکن میں ایک عمر رسیدہ بھی ہوں، بڑی بھی ہوں، اور میرے بچے بھی ہیں. تو ان کو نا اپنے بچوں کا ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے نگلیکٹ نہ ہو جائیں. تو ان کے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعریفی کلمات فرمائے تھے جو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قریش کی عورتیں کیا خوب عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار اور بچوں کے لیے انتہائی شفیق ہوتی ہیں. تو بہرحال ام ہانی فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئی ہیں، اور اس وقت وہ حبیرہ کے نکاح میں تھیں جس سے ان کی اولاد بھی تھی. تو یہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فوجدتہ یغتسل، تو کہتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے. وفاطمۃ ابنتہ، اور آپ کی بیٹی فاطمہ، تسترہ، انہوں نے اس کو تستر کہتے ہیں، تستر، کہ کسی غسل کرتے ہوئے انسان کو ایسے ایکسٹینڈ کر کے کپڑا کر دینا کہ تاکہ وہ اس کپڑے کے اس طرف کو غسل کر لے. فسلمت علیہ، تو کہتی ہیں کہ ام ہانی کہ میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال من ہذہ، تو دوران غسل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے. یہاں سے امام بخاری نے، ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو کتاب الغسل میں، کہ یہ ڈرائیو کیا ہے
کہ انسان اگر غسل کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بے لباس ہوتا ہے اس وقت، تو اگر کوئی ضروری بات ہو، کوئی اگر باہر سے اگر کچھ بات کرے تو آپ اس کو بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دینا یہاں پہ روایت نہیں ہوا۔ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ، تو انہوں نے کہا کہ انا ام ہانی، میں ام ہانی ہوں بنت ابی طالب، انا ام ہانی بنت ابی طالب فقال مرحبا بام ہانی، تو جب انہوں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں ابو طالب کی بیٹی، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا ام ہانی کو، مرحبا، مرحبا ہوتا ہے ویلکم، اور یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے کسی بھی کو بھی کمفرٹیبل کرنے کا اپنے ساتھ، اور ایک وہ اہلاً و سہلاً بھی کہتے ہیں، اور اہلاً و سہلاً کا دراصل مطلب کیا ہے کہ آپ ہمارے اہل کی طرح ہیں، آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں، وسہلاً، اور ہم آپ کے ساتھ بہت آسان معاملہ کریں گے۔ تو یہ جو ہماری ویلکم کی جو ایک ہوتی ہے نا جو لوگوں کے لیے، وہ تو ایک بے معنی سا کلمہ ہے، تو مرحبا، اہلاً و سہلاً، یہ ایک انتہائی خوبصورت اور دعائیہ طرح کے کلمات ہیں اور مہمان کو انس دینے والے ہیں۔ فلما فرغ من غسلہ قام فصلی 8 رکعات، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، ملتحفا فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑا لپیٹے ہوئے تھے آپ اس وقت۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، زعم ابن امی علی، یہ جو میری ماں کا بیٹا ہے علی، یہ کہتا ہے انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، کہ یہ اس بندے کو قتل کرے گا فلاں کو جسے میں نے پناہ دے رکھی ہے، فلان ابن حبیرہ، اور وہ فلاں جو ہے وہ حبیرہ کا بیٹا ہے، ان کا اپنا تھا یا نہیں تھا لیکن حبیرہ کا بیٹا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوتیلے بیٹے کے لیے بھی تڑپ رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، ہم نے اسے پناہ دی جس کو تم نے پناہ دی اے ام ہانی۔ قالت ام ہانی، تو ام ہانی کہتی ہیں وذالک دحن، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ تو یہاں پر کہ عورت بھی اگر پناہ دے گی، کوئی غلام بھی پناہ دے گا مسلمانوں کا، تو اس کی پناہ ویلڈ ہوگی، اور پناہ کا سارا جو کانسیپٹ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ پھر اس کو اس دشمن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا کہ ایک دم اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو پھر ایک سیفٹی، سیکیورٹی، اسائلم اس کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ نکلتے ہیں نا اسائلم کے لیے مختلف ممالک میں، اور اپنے ملک کی کوئی نہ کوئی بات کر کے، کہ میرے ایک کزن ہیں تو وہ کافی عرصہ سے باہر ہی ایک ملک میں مقیم ہے، تو وہ آئے ہوئے تھے ملنے، تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پر کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن سے وہ نا وہاں پہ ایک مذاق بنا ہوا ہے ایک طرح کا کہ اچھا تم کون سے دور کے اسائلم کے ہو، تو وہ کہتے ہیں میں فلاں دور کے اسائلم کا ہوں، تو پولیٹیکل ادوار کے نام لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کسی پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کہا کہ یہاں تو ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے اور ہماری جانیں خطرے میں ہے، تو ہمیں اسائلم دے دیا جائے، تو اسائلم لے کر تو نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کا ہر شخص اسائلم دے سکتا ہے، ہر شخص پناہ دے سکتا ہے۔ پھر دوسری بات جو اس حدیث کے اندر آ رہی ہے وہ ہے 8 رکعت چاشت کے وقت نماز پڑھنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کبھی 8 رکعت اس طرح چاشت کے وقت نہیں پڑھی ہیں، گو کہ ہمیں حدیث ملتی ہیں صلاۃ الضحیٰ کے فضائل میں، لہٰذا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صلاۃ الفتح ہے، کہ یہ یعنی کوئی آپ نے جگہ آپ نے کانکر کی ہے تو اس وقت آپ یہ پڑھتے ہیں شکرانے میں، تو اسی لیے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کسریٰ، اور کسریٰ کا سب سے وہ جو بڑا خوبصورت وہ وائٹ پیلس جو تھا نا، جس میں وہ طاق کسریٰ بھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک آرکیٹیکچرل ونڈر ہے آج بھی، کہ کس طرح ایک ماربل کی سلیب سے وہ ایک بنا ہوا ہے، اور اس کے ریمینز تو ابھی بھی موجود ہیں ایران میں۔ تو وہاں پر جب انہوں نے جب وہ انٹر ہوئے ہیں اور کسریٰ بھاگ چکا تھا آخری والا،
اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز پڑھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سلام کے ساتھ پڑھی ہے تو شکرانے میں، واللہ عالم۔ بہرحال ایک عام مسلمان جو ہے وہ چاشت پڑھے، ضرور پڑھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت پابندی کے ساتھ چاشت پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور میرے اگر والد بھی قبر سے نکل کے آ کے مجھے کہیں کہ یہ اب چاشت چھوڑ دو، یعنی اس کو اتنا ریگولرلی نہ پڑھا کرو، ظاہر ہے فرض نماز تو نہیں ہے، تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور پناہ دینے کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے، اور وہ ہے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شوہر کو، جو ابھی کافر ہی تھے، ابو العاص بن ربیع، ان کو پناہ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ کو بھی ویلڈ قرار دیا تھا۔ بابن ذمت المسلمین و جوارہم واحدہ یسعی بہا ادناہم، مسلمانوں کی ذمہ داری اور ان کا پناہ دینا ایک ہی چیز ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، ایک اور چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ مکہ میں جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور تو پھر آپ غار حرا تشریف لے کر گئے تھے، سیدھے آپ مکہ میں انٹر ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اس طرح ایک طرح سے آپ کی سٹیزن شپ کینسل کر دی گئی تھی۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجے تھے پیغامات، زید بن حارثہ لے کر گئے تھے پیغام کہ کوئی مجھے اپنی پناہ میں لے کر تو مجھے مکہ میں انٹر ہونے دے، تو 2 لوگوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد تیسرا مطعم بن عدی تھا کہ جو کافر ہی تھا، کافر ہی اس کی انتقال ہوا، اس کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، اور وہ اپنے بیٹوں سمیت تلواریں نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم کے اندر آیا۔ یہ طریقہ تھا دنیا کو دکھانے کا کہ اس شخص کو ہم نے پناہ دی ہے۔ پھر اسی طرح سے بالکل شروع اوائل اسلام میں جب ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ایک وہ کی ہے، کوشش کی ہے یا ارادہ فرمایا ہے، تو اس وقت ایک قبائلی جو سردار تھا ابن الدغنہ، اس نے آ کے کہا تھا کہ تم جیسے لوگ جو ہیں وہ نہیں نکالے جاتے شہروں سے، وہ نہیں جاتے کہیں بھی، تم لوگوں کا تو یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس نے تعریف میں یہ حیرت انگیز ہے کہ وہی کلمات بولے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ کے اخلاق کے لیے، آپ کے کردار کے لیے، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ حرا سے تشریف لائے تھے۔ بابن ذمت المسلمین وجوارہم واحدۃ یسعی بہا ادناہم، قال حدثنی محمد قال اخبرنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال خطبنا علی فقال ما عندنا کتاب نقرؤه الا کتاب اللہ وما فی هذه الصحیفہ۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کوئی الگ کتاب نہیں جس کو ہم پڑھتے ہوں۔ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں، کچھ فتنہ پردازوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہوئی تھیں، حضرت علی ہی کو خود کو سمجھ آ گئی ہوئی تھی، اور آپ اس بات کو کلیئر کرتے گئے کہ ہمارے پاس کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہے اہل بیت کے پاس۔ فقالا، اور یہ جو صحیفہ ہے اس میں کیا ہے؟ فیہ الجراحات، اس میں زخموں کے احکام ہیں، یعنی کچھ چیزیں، ایک ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس، لیکن وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں زخموں کے احکام اور دیت کے احکام، و اسنان الابل، اور اونٹوں کی عمریں، کہ یعنی کس کفارے میں، کس دیت میں کتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں گے، والمدینۃ حرم، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے، ما بین عیر الی کذا، یعنی عیر پہاڑ سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا او آوى فیہا محدثا، تو جس نے اس میں یعنی شہر مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، تو نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا، نہ اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ ومن تولی غیر موالیہ فعلیہ مثل ذلک، اور جو شخص اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوا تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہوگی۔
وذمۃ المسلمین واحدۃ فمن اخفر مسلما فعلیہ مثل ذلک، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہی ہے، لہٰذا جس شخص نے بھی کسی مسلمان سے بدعہدی کی اس پر بھی اس طرح کی لعنت ہے۔ باب اذا قالوا سبأنا ولم يحسنوا اسلمنا، جب کافر مسلمان ہوتے وقت سبأنا کہیں اور اچھی طرح اسلمنا نہ کہہ سکیں۔ یہ غلط فہمی ہوئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، وہ بنو جذیمہ کے لوگ تھے جو سبأنا سبأنا کہتے ہوئے آئے اور ہتھیار رکھ دیے، تو ایک خالد رضی اللہ عنہ کو لگا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات ریجیکٹ کر دی ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ظاہر ہے اسلمنا، تو جب اسلمنا نہیں تھا تو انہوں نے پھر ان کا قتل عام کیا تھا، ان واریئرز کا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر تو ان کو دیت دلوائی تھی، سب کو خون بہا دلوایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بالکل یعنی بیزار ہوں، یا میں اظہار برات کرتا ہوں، یعنی میں نے نہیں حکم دیا یا اللہ خالد کو یہ کرنے کا، اور خالد رضی اللہ عنہ سے یہ ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ وقال عمر اذا قال مترس فقد آمنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی مسلمان نے پارسی کو کہا مترس یعنی مت ڈر، ٹھیک ہے، یعنی اس کی فارسی کی زبان میں کہا تو بھی اس نے گویا اسے امان دے دی، عربی بولنا ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم الالسنۃ کلھا، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے۔ وقال تکلم لا بأس، اور ہرمزان سے بھی آپ نے یہ کہا تھا جو کچھ کہنا ہے کہو، کوئی خوف نہ کرو، اور یہ بھی ایک طرح کی پناہ تھی۔ تو مسلمان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، وہ کوئی بھی الفاظ ہوں، اگر وہ میننگ کنوے کر رہے ہوں تو پھر وہ پناہ ہی ہوتی ہے، پھر وہ عہد ہی ہوتا ہے کہ جب کہہ دیا کہ تم بات کرو، تم مت ڈرو، جو کہنا ہے کہو، ہرمزان سے جب کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہرمزان کو سمجھ آ گئی کہ اب مجھے کوئی کسی مشکل میں نہیں ڈالا جائے گا اگر میں کوئی بھی بات ایسی کہوں کہ جو اپیرنٹلی لگے کہ امیر المومنین کو پسند نہیں آئے گی۔ باب الموادعۃ والمصالحۃ مع المشرکین بالمال وغیرہ واسم من لم یفی بالعہد، مشرکین کے ساتھ مال وغیرہ سے صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا، نیز بدعہدی کے گناہ کا بیان۔ وقولہ وان جنحوا للسلم، جنحوا طلب السلم فاجنح لها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیں۔ جنحو کے معنی ہے صلح کی درخواست کریں۔ باب کا ترجمہ پڑھنا میرا خیال ہے شاید میں بھول گئی ہوں۔ مشرکین کے ساتھ مال وغیرہ سے صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا، نیز بدعہدی کے گناہ کا بیان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا۔ سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید دونوں خیبر کی طرف گئے۔ یہ وہ دن تھے جب یہودیوں سے صلح تھی، تو لہٰذا امن کا وقت تھا نا، کوئی خطرہ نہیں تھا دشمن کا، تو وہاں پہنچ کر دونوں اپنی اپنی یا زمینوں پہ چلے گئے، جس کام کے لیے بھی گئے تھے اس کام کے لیے، کہ ایک طرف کو چلا گیا ایک دوسری طرف کو چلا گیا۔ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، پھر جب محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس واپس آئے، وَهُوَ يَتَشَحَّتُ فِي دَمِهِ، تو وہ تو لت پت تھے اپنے خون میں، قتیلاً اور قتل ہوئے پڑے تھے، فَدَفَنَهُ، تو محیصہ نے ان کو دفن کر دیا۔ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، پھر وہ مدینہ آئے، فَانْطَلَقَ عبد الرحمن ابن سہل ومحیصة وحویصة ابن مسعود، پھر جب وہ مدینہ آئے تو یہ جو صحابی قتل ہوئے تھے عبداللہ بن سہل، ان کا بھائی عبد الرحمن بن سہل، اور یہ صحابی محیصہ اور محیصہ کے بھائی حویصہ، یہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں گئے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
فذهب عبد الرحمن يتكلم، اب عبد الرحمن جن کے بھائی تھے عبداللہ بن سہل، انہوں نے ظاہر اپنا حق سمجھا، وہ بولنے لگے، اب وہ ینگر تھے باقیوں سے. فقال، تو آپ نے فرمایا، کبر کبر، بڑے کو بولنے دو، بڑے کو بات کرنے دو. وہوا احدث القومی، اور وہ لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے اس وقت. فسکتا، تو وہ خاموش ہو گئے. یعنی مینرزم بھی سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سیریس اوکیزن پر بھی. فتکلما، تو پھر حبیثہ اور محیثہ نے گفتگو کی، دونوں نے تو کہا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اتحلفون وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، تم قسم اٹھا کر قاتل یا اپنے ساتھی کے خون کا استحقاق ثابت کر سکتے ہو؟ قالو، تو وہ دونوں بولے، وکیف نحلف، ہم کیسے حلف اٹھائیں، ولم نشہد ولم نرا، کیونکہ نہ ہم وہاں پر موجود تھے اور نہ ہی ہم نے دیکھا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتبرئکم یہود بخمسین، کہ پھر تو یہودی 50 قسمیں اٹھا کر اپنی برات کر لیں گے. یعنی ان کو جتنی جھوٹی قسمیں کھانی پڑی وہ کھا کے تو وہ تو برات کر لیں گے اپنی. تو اب یہ تو ایک طرح کا ڈیڈ لاک آ گیا تھا نا کہ اب کیا کیا جائے. تو فقالو کیف ناخذ ایمان قوم کفار، تو انہوں نے عرض کی وہ تو کافر ہیں، ہم ان کی قسموں کا کیسے اعتبار کریں. فعقلہ النبی من عنده صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سہل کی دیت عبد الرحمن بن سہل کو اسٹیٹ کے بہاف پر خود ادا کر دی، کیونکہ اب ان کا تو کچھ کرنا تھا نا، جن کے بھائی بے گناہ قتل کر دیے گئے ہیں. لیکن معاملہ ایسا تھا کہ یہود جو ہے نا، انہوں نے کوئی نہیں بات کوئی بھی ہاتھ پکڑنے دینی تھی، انہوں نے اپنا بندہ کوئی نہیں دینا تھا، یا وہ بندے جنہوں نے عبداللہ بن سہل کو قتل کیا تھا، اور انہوں نے 50 تک بھی قسمیں کھانی پڑتی تو کھا کے انہوں نے کہنا تھا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان کو خالی ہاتھ گھر بھیجتے، اور یا بجائے اس کے کہ ایک سین کریٹ ہوتا یہود کے ساتھ اتنا اگلی اور جس میں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیز کو اوائڈ کیا، اور آپ نے انہی کو خود سے دیت ادا کر دی بیت المال سے. بابو فضل الوفاء بالعہد، ایفائے عہد پورا کرنے کا بیان، یعنی عہد کو پورا کرنے کی فضیلت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفیان فی کفار قریش. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہیں ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ انہیں ہرقل نے قافلہ قریش کے ہمراہ بلا بھیجا. یہ لوگ اس وقت شام کے علاقے میں بغرض تجارت گئے ہوئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ہمراہ ابو سفیان سے صلح کر رکھی تھی. ابو سفیان جو ہیں یہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں تھے جب ہرقل کے پاس گئے ہیں، لیٹر آن مسلمان ہوئے ہیں، تو ساری کہانی انہوں نے ابن عباس کو سنائی ہے. اور تفصیلی روایت میں ہرقل کا جو قول ہے کہ پیغمبر عہد شکنی نہیں کرتے، تو یہ ایفائے عہد کی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.